سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک سالک اپنے مرشد سے ظاہری رابطہ بھی ہے، وہ محافل وغیرہ اٹینڈ کرتا ہے جبکہ اس کی نمازوں میں بھی باقاعدگی نہ ہو، جھوٹ، غیبت، زنا جیسے افعال بھی اس کے اندر موجود رہیں، شریعت کے عین مطابق نہ ہو مگر اس کی لطائف میں حرکت جاری رہے، بعض اوقات انوارات بھی محسوس ہوں، تو کیا ایسی صورت میں سالک استدراج میں ہوگا؟ آیا اس حالت میں اسے لطائف کی حرکت سے پوری ذکر کا ثواب ملتا رہے گا یا نہیں ملتا رہے گا؟ دیکھیں، تصوف اور سلوک ہمیں ہر وہ چیز جو شریعت غرائی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہری طور پر بنا ہے، تصوف کا اصول یہ ہے کہ وہ باطن میں بھی اس کو منع کرتے ہیں۔ شریعت اور تصوف دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے درمیان فرق کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ شریعت نے فرمایا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہمیں شریعت بتاتا ہے۔ طریقت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ طریقت بتاتا ہے کہ زبان سے شریعت نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، طریقت کہتا ہے کہ جھوٹ کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ دیکھیں، شریعت میں آپ کی گرفت تب ہوگی جب آپ وہ فعل سر انجام دیں گے، لیکن طریقت ایسا نہیں ہے۔ طریقت تو آپ کی گرفت اس پہ بھی کر دیتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کا خیال کیوں آیا ہے، دل سے بھی اس کا خیال نکالو۔ تو جو بندہ محافل بھی اٹینڈ کرتا ہو، کسی شیخ سے مرید بھی ہو، اپنے آپ کو صوفی بھی کہیں، لیکن جیسے آپ نے لکھا ہے اس میں جھوٹ موجود ہو، غیبت موجود ہو، زنا موجود ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، تو ان کی لطائف کی حرکت کو کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ان کے حق میں استدراج ہے۔ اور دیکھیں، میرے رب نے فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان کو ہم ٹائم دے رہے ہیں، وہ استدراج میں ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں ہم مہلت دے دیتے ہیں، اور وہ اس پہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہود و ہنود، فلاسفہ یونان اور وہ لوگ جو شریعت مطہرہ کے مخالفت کرتے، اس سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں خرق عادت، خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان کی خلاف عادت اور خلاف شریعت جو چیزیں ہوتی ہے ان کو ہم نے شریعت مطہرہ کی ترازو میں ڈالنا ہے۔ اگر وہ شریعت پہ پورا اترتا ہے تو ہم انہیں صحیح جانیں گے، نہیں تو اسے ہم صحیح نہیں جائیں گے۔ ایک بندہ مشائخ نے فرمایا ہوا ہوا میں اڑ کے جا رہا ہو، ہم نے اس کی ہوا اڑنے والی کیفیت کو نہیں دیکھنی، ہم نے اس کی شریعت کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر شریعت میں وہ ٹھیک رہا، تصوف میں وہ ٹھیک رہا، ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے، وگرنہ بہت سارے پرندے ہواؤں میں اڑتے جاتے ہیں، تو ہم سارے پرندوں کو بھی ولی مانیں گے۔ ایک بندہ اگر پانی پر چل رہا ہو تو ہم نے اس پانی پر چلنے والے بندے کی شریعت کی طرف دیکھنی ہے۔ اگر ان کا شریعت ہے تو ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، ولی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی شریعت کے احکام میں فطور ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خشک لکڑیاں بھی پانی کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو دار و مدار جو ہے سلوک و تصوف کا شریعت پر ہے۔ جو شریعت نے رد کیا ہے، میرے آقا کے شریعت نے جس چیز کو رد کیا ہے وہ چیز رد ہے، مردود ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ جب نماز نہیں پڑھ رہا، زنا کر رہا ہوتا ہے، غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور یہ سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، تو حرکت لطائف ان کا کوئی پوزیشن نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اسے ہم نہ صوفی مانتے ہیں نہ اسے ہم متشرع مانتے ہیں۔ بہت سارے مشائخ اعظام نے اس پر مختلف لکھے ہوئے ہیں کہ جس کی شریعت میں فطور ہوتا ہے اسے ہم ولی نہیں مان سکتے، کیونکہ رب نے ہمیں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون لوگ ہوتے ہیں ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن اور متقی ہوگا۔ اچھا، جس میں تقوی نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔
رہ گئی یہ بات کہ اس طرح کے بندے کی حرکت لطائف کی کیا پوزیشن ہوگی، تو یہ استدراج ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل آپ جائیں گے کسی جم میں، کسی کلب میں جائیں آپ، تو وہاں پر جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایسے ہی حرکات موجود ہوتے ہیں جو وہ اپنی سینے کے غدود کو ہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک باڈی بلڈرز نے جس نے ابھی تک تصوف ہی نہیں کیا، سلوک ہی نہیں کیا، اور اس نے اپنی جسم کے غدود کو ایسے ہلائے، تو کیا ہم اسے سمجھ لیں گے کہ یہ جو ہے ولی ہو گیا؟ نہیں، ہم نے ان کی شریعت کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے اس کی تصوف کی طرف دیکھنا ہے کہ ان کی شریعت اور تصوف جو ہے اگر وہ دونوں ٹھیک ہے تو پھر ہم اسے اللہ کے ولی مانیں گے، وگرنہ بصورتی دیگر وہ مستدرج ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا ثواب ان کو پھر ملتا رہے گا یا نہیں ملتا رہے گا؟ بالکل نہیں ملے گا اس کا ثواب، کیونکہ جب وہ اتنے کبیرہ گناہوں پر مبتلا ہے تو پھر صرف حرکت لطائف سے ان کو کیا ثواب مل سکتا ہے؟ اسی لیے ان کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کو سلوک چھوڑ دینے چاہیے، لیکن شریعت کو پکڑ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے شریعت، اس کے بعد پھر ان کے لیے سلوک اور تصوف کی منازل ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔